سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا يومها رواه ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسلامی سال کے مہینوں میں سے 8واں مہینہ ماہ شعبان آج 12 تاریخ ہے 1447 ہجری. 15 شعبان جسے عربی میں لیلۃ البرات اور ہماری اردو زبان میں اسے شب برات کہتے ہیں، وہ 15 شعبان کی رات ہے جو بدھ کی رات اور بدھ کا جو دن ہے وہ 15 شعبان. یہ دن اور یہ مہینہ یہ دونوں بڑے بابرکت ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے برکت دے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے، اور فرماتے کہ اللہ ہمیں زندگی دے کہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے. تو وہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اب اس مہینے میں جو 15 شعبان کی رات ہے احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہو، فرمایا اس رات عبادت کی جائے اور وصوم یومہا اور اس کے دن روزہ رکھا جائے. تو 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص 15 شعبان کا روزہ رکھے تو بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کو کوئی فرض یا واجب نہ سمجھے. جو رکھے تو انہیں ثواب ملے گا، اور جو نہ رکھے تو ان پر کوئی نکیر نہ کرے، انہیں برا نہ سمجھے. اسی طرح 15 شعبان کی جو رات ہے شب برات جسے کہتے ہیں ہم، اس رات عبادت کرنا یہ بھی بڑی عظیم رات ہے. اس رات عبادت کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا، اسلاف امت کا بھی اس رات عبادت کرنے کا معمول رہا ہے. تو اس رات عبادت کرنا افضل اور بہتر ہے. لیکن جو لوگ اس رات عبادت نہ کریں انہیں بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی لازمی چیز نہیں لیکن اہتمام کرنا چاہیے. شب برات، شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں، اور برات کہتے ہیں کہ اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا. سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو اللہ کے نبی کو میں نے جنت البقیع قبرستان میں پایا. آپ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے اور آپ دعا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں شاید یہ بات آئی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول آپ پر ظلم کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری میں کسی اور زوجہ کے گھر گئے. فرمایا ایسا نہیں ہے. فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ رات ہے 15 شعبان کی رات تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے پشت پر جو بال ہیں فرمایا ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت
اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتے۔ قبیلے بنو کلب عرب کے قبیلوں میں سے یہ قبیلہ بکریوں کی کثرت میں بڑا مشہور تھا، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، بعض روایت میں آتے ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اب ایک بکری کے پشت پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گر نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں، فرمایا اس سے زیادہ اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، اس رات اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوئی۔ اتنی عظیم رات، اتنی بڑی رات، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اتنی عظیم رات کے جس میں اتنی کثرت سے لوگوں کی مغفرت ہو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہم میں سے ہر شخص ان 6 لوگوں میں سے اپنے آپ کو تلاش کرے، کہیں ان 6 گناہوں میں سے میرے اندر کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شعب الایمان کی روایت ہے، فرمایا سب سے پہلے وہ شخص فرمایا مشرک، شرک کرنے والا، جو لوگ شرک کرتے ہیں فرمایا اسی کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہم شرک سے بچیں، اللہ کو شرک بڑا ناپسند ہے، تو جو لوگ شرک کرتے ہیں فرمایا ان کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، بسا اوقات مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنا عظیم، اتنی عظیم رات، اور لیکن کینے کی گناہ آپ اسے تصور کریں کہ اتنی بڑی رات میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو مسلمان بھائی سے دل میں ویسے حسد اور بغض رکھے تو آپس میں محبتیں، آپ نے فرمایا من احب للہ، جو لوگ اللہ کے لیے محبت کریں، وعطا للہ، اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دے، ومنع للہ، اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روکے، آپ نے فرمایا فقد استکمل الایمان، ایسے لوگ کامل الایمان ہیں، ان کا ایمان کامل۔ تو دوسرے نمبر پر کینہ رکھنے والا، دل میں حسد و بغض رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر قاطع الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، ماموں باجے سے ناراض ہے، یہاں تک کہ بعض نادان اپنے والدین سے قطع تعلقی کر دیتے۔ آپ نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والے لوگوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، جو لوگوں سے قطع تعلق بھی کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا رشتہ قطع کرنے والا، ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره فليصل رحمه، فرمایا جو شخص چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، رزق کے اندر وسعت تو ہر شخص چاہتا ہے، فرمایا جو چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھائے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر کو دراز کرے، اس کی عمر نیکی میں گزرے، اس کے اولاد نیک نامی کا سبب بنے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص ایک کام کرے، فرمایا فلیصل رحم، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، خونی رشتوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، فرمایا اسے یہ 2 بڑے انعامات ملے، رزق میں بھی برکت ہوگی اور عمر بھی دراز ہوگی۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر وہ شخص کہ جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، کہا کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے، دیکھیں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، البتہ خواتین کے لیے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، لیکن افسوس یہ ہے کہ خواتینوں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دی اور مردوں نے ٹخنوں سے نیچے کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ
شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے، فرمایا ان کی اصلاح بخشش نہیں۔ دیکھیں میرے نوجوان، شلوار ٹخنے سے نیچے ہم کو اسے گناہ نہیں سمجھتے، معمولی سی بات سمجھتے۔ آپ اندازہ کریں کتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عظیم رات کے اندر اس شخص کی بخشش نہیں، تو ہم اس گناہ سے بچیں۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا مدمن خمر، شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہو، فرمایا اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور 6ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کے جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا والدین کا نافرمان، جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس عظیم رات کے اندر اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، بعض لوگ، بعض نادان جوانی کے نشے کے اندر اپنے والدین کا ادب اور احترام وہ بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پیدا جوان ہوئے ہیں، یعنی ہم نے بچپن کی زندگی بھی گزاری ہے۔ میرا نوجوان جب 2-4 روپے کمانا شروع کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کا پورا نظام اور یہ والدین کا خرچہ یہ میرے پیسوں سے چل رہا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جس قوت اور جوانی کو پہنچا ہوں یہ قوت میرے اندر کہاں سے آ رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا۔ یاد رکھیے جو لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے اور والدین کی نافرمانی کرتے، 2 لوگ ایسے جنہیں اللہ دنیا میں سزا دیتا۔ ایک ظالم کو اللہ دنیا میں سزا دیتے، اور ایک والدین کا نافرمان جو شخص ہو اللہ اسے دنیا میں سزا دیتا۔ تو ہم والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائیاں کروں، اچھائیاں کروں، حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، آپ کی ماں زیادہ حقدار ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ صحابی رسول نے پھر پوچھا اللہ کے رسول ثم من، میری ماں کے بعد مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امک، پھر آپ کی ماں کا آپ پر زیادہ حق ہے کہ آپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ صحابی رسول نے 3 مرتبہ سوال کیا اے اللہ کے رسول ثم من، میری ماں کے بعد کس کا مجھ پر زیادہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امک، پھر آپ کی ماں کا آپ پر زیادہ حق ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ صحابی رسول نے 4 مرتبہ سوال کیا اے اللہ کے رسول ثم من، میری ماں کے بعد کس کا زیادہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم ابوک، پھر آپ کے والد کا آپ پر زیادہ حق ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ اندازہ کریں میرے نبی علیہ السلام 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر 4تھے نمبر پر والد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج یہی نوجوان اپنی ماں کو جس زبان سے برا بلا کہتا ہے، اپنی ماں کو گالیاں تک دیتا ہے۔ میرے دوستو، بچے جب شروع میں بولنے لگتا ہے اپنی زبان سے وہ چند کلمات جب بولنے لگتا ہے تو گھر والے خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ آج میرے بچے نے 2 بول بولے، آج میرا بچہ بول پڑا ہے۔ لیکن یہی بچہ نوجوان ہو کر اپنی اسی زبان سے کہ جس ماں نے بچے کے بولنے پر مٹھائیاں بانٹی، خوشیاں تقسیم کی، آج وہی بچہ اس زبان سے اپنی ماں کو گالی دے، اپنی ماں کو برا بلا کہے، یہ ظلم نہیں؟ تو میرے دوستو، والدین اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے اتنی محبت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مختصر سے ایک واقعہ بتا کر ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے جس میں واقعہ ہے، کہا کہ ایک بوڑھا والد اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھا تو دیوار پر ایک سامنے ایک کوا آیا، تو اس بوڑھے والد نے اپنے اس جوان بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کوا ہے۔ کچھ دیر گزری، والد نے پھر سوال کیا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کوا ہے۔ کچھ دیر گزری تو والد نے پھر کہا کہ
بیٹا اس سامنے دیوار پر کیا ہے؟ تو بیٹے کا لہجہ ذرا بدلا، اس نے کہا کہ کوا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب کچھ دیر کے بعد والد نے پھر پوچھا کہ بیٹا اس دیوار پر کیا ہے، تو وہ جوان بیٹھا اٹھا اور والد کے کان کے پاس آیا اور کہا کہ کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ کہا یہ بوڑھا والد اٹھاؤ، اندر کمرے سے رجسٹر اٹھا کر لایا اور صفحے پلٹتا رہا، یہاں تک کہ ایک صفحہ اس نے کھولا جس صفحے پر اس بوڑھے والد نے لکھا تھا، اور اپنے بیٹے کو دکھایا کہ بیٹا ایک دن تھا کہ جب تو بالکل بچہ تھا اور میں جوان تھا۔ کہا کہ ہم اسی صحن میں بیٹھے تھے، دیوار پر کوئی پرندہ آیا، آپ نے مجھ سے 24 مرتبہ سوال کیا کہ ابا جان دیوار پر کیا ہے؟ کہا میں نے 24 مرتبہ بڑے پیار و محبت سے جواب دیا، بڑے پیار و محبت سے میں نے 24 مرتبہ جواب دیا، آج میں نے 4 مرتبہ پوچھا تو تیرا لہجہ بدل گیا۔ تو اولاد اپنے والدین کی قدر انہیں تب ہوتی ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جب محل کے اندر ہوتے ہی بھی آپ محسوس کریں گے کہ میں تیز دھوپ کے اندر کھڑا ہوں، تب ہمیں محسوس ہوگا کہ والدین کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں وہ اس رات توبہ کریں۔ جو 6 باتیں میں نے ذکر کی، اس میں سے جس گناہ کے اندر ہم پڑے ہیں ہم آج سے اس پر توبہ کریں، تاکہ ان 6 باتوں میں سے کوئی بات میرے اندر موجود نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات میری مغفرت نہ ہو سکے۔ اور اس رات کے بارے میں اور اس دن کے بارے میں لوگوں نے چند غلط چیزیں بھی مشہور کر دی۔ دیکھیں، میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس رات کی عبادت بھی آپ کریں، بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دن کا روزہ بھی رکھیں، مستحب ہے، بہتر ہے، رکھنا چاہیے۔ لیکن اس رات قبرستان جانا یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے ہیں، حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور نبوت ہے وہ ہے 23 سال۔ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ 23 سال عرصہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اب اس 23 سال عرصے کے اندر قبرستان جانے کا جو واقعہ ہے یہ صرف ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں اور رات کو گئے۔ تو جو شخص اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں ہم اس طرح جائیں۔ کیا مطلب؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ سوئی ہوئی ہوں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کب اور کیسے گئے۔ اور اگر یہ قبرستان جانا ایسی بڑی فضیلت کی بات ہوتی تو آپ رات ہی رات صحابہ کرام کو جگاتے کہ چلے ساتھ چلتے جنت البقیع اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ اور اسی طرح قبرستان جا کر چراغاں کرنا، وہاں دیے جلانا، یہ شرعاً ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور خصوصاً آج کل 15 شعبان کو ہمارے مسلمانوں میں نادانی کی وجہ سے ایک رسم بھی چل پڑی ہے، یہ پٹاخوں کی اور بموں کی رسم۔ بچے والدین سے پیسے لیتے ہیں اور یہ بم پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو مسلمانوں میں پھیلائی گئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جتنی مقدس راتیں، برکت والی راتیں، اس میں سکون ہونا چاہیے تاکہ آرام اور سکون سے ہم عبادت کر سکیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے بم اور پٹاخوں کے لیے پیسے نہ دیں۔ یہ والدین دینے والے جو والدین ہیں وہ بھی گناہگار ہوں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ بعض لوگ اس رات کی خاص عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح کی جو نماز ہے وہ جماعت سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ نوافل جماعت سے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں جماعت کی جو نمازیں ہیں وہ فرض نمازیں ہیں، اور اسی طرح جو سنت موقدہ تراویح کی نماز ہے، رمضان میں وتر کی نماز ہے، یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نفل کی جتنی نمازیں نفلی، اس کی جماعت ٹھیک نہیں، تو نفلی جماعت سے بچنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ گھر ہی کے اندر عبادت کریں۔ مسجد میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سب مسجد میں آ کر رات کو عبادت کریں، بہتر ہے، سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اس رات کی عبادت کریں۔ بات لمبی ہو رہی ہے
یہ ہمارے آج اگر میرے گھر کا ماحول اگر دینی نہیں ہے نا، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ آج والد تو بڑا دیندار، بڑا نیک، 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سارے اعمال مسجد میں کرتے ہیں، وہ گھر میں نہیں کرتا۔ اگر یہ والد قرآن کریم کی تلاوت اور اپنے نفلی اذکار گھر میں کرے تو گھر کے خواتین، گھر کے بچے اس سے بہت بڑا اثر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آج ہمارے گھر قبرستان، اور دیکھیں ہم جب اپنے لیے گھر بناتے ہیں، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے جگہ متعین کرتے ہیں کہ یہ سونے کی جگہ ہے، اور یہ مشورہ کرنے کا روم ہے، اور یہ اس میں ہم جو ہے نا اپنے لیے VCR رکھیں گے، ٹی وی رکھیں گے، اور یہ اس چیز کی جگہ، یہ اس چیز کا کمرہ ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ، ایک جگہ عبادت کے لیے مختص کریں کہ یہ مصلی ہے، یہاں پر گھر کی خواتین نماز پڑھیں گے، یہاں بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، یہاں آپ خود گھر میں نفل نماز پڑھیں گے، تو اس سے گھر میں ایک دینی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آج اگر دینی ماحول کی کمی ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم خود تو بڑے عبادات کرتے ہیں، لیکن ہماری ساری عبادتیں مسجد میں، اور گھر کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔ تو ہم گھروں کے اندر بھی عبادات کرنے والے بنے تاکہ ہمارے گھر برکت اور سکون کے سبب ہوں۔ گھروں میں ناچاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں کو بالکل ویران کر دیا ہے۔ ہم اس رات اہتمام کریں کہ گھر کے اندر عبادت کریں، کم از کم اتنا ہر شخص اہتمام کریں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔